برکت جاوید چودھری صاحب کا کالم آج سنیں گے۔ خان عبدالصمد خان صاحب سے میرا رابطہ اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ختم ہو گیا۔ آج سے 4-5 سال پہلے کسی صاحب نے مجھے فیصل آباد سے فون کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بابا جی آپ کے بہت بڑے فین ہیں، ہم انہیں آپ کا کالم پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ بڑی دیر تک سر ہلاتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے بابا جی کون ہیں؟ انہیں بڑی عقیدت سے جواب دیا فیصل آباد جنگ روڈ پر صوفی برکت صاحب کا ڈیرہ ہے۔ خان صاحب ان کے ڈیرے پر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے۔ وہ مشرقی پنجاب کے کسی ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں روحانیت کی طرف مائل ہو گئے، گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ پہ نکل آئے۔ طبیعت میں مجذوبیت ہے، لیکن جب نارمل ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے ان کی گفتگو میں ذرا سی دلچسپی محسوس ہوئی، لیکن میں بابا جی سے زیادہ متاثر نہ ہو سکا۔ چند دنوں بعد ان کا دوبارہ فون آیا۔ اس بار انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ایک کتاب خرید لی ہے، جس دن آپ کا کالم نہیں آتا ہم اس دن آپ کی کتاب سے کوئی کالم نکال کر بابا جی کو سنا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بھول گیا۔ چند دن بعد ان کا ایک اور فون آیا۔ انہوں نے فون چھوڑتے ہی فرمایا، لے جی بابا جی سے بات کیجیے یوں۔ میں نے پہلی بار خان عبدالصمد خان صاحب کی آواز سنی۔ خان صاحب کی آواز میں عاجزی اور نرمی تھی۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کے مخاطب ہوئے اور میری تحریر کی تعریف کرنے گفتگو کے دوران کہیں کہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا، اس میں جلال آ جاتا اور بات میں ربط ہو جاتی۔ میں خاموشی اور ادب سے ان کی بات سنتا رہا، پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ ہفتے بعد ان کا ایک اور فون آ گیا۔ اس فون میں وہ بار بار ایک فقرہ دہراتے رہے، مہلت کم ہے، مہلت کم ہے۔ اس دن ان کی گفتگو میں ربط تقریباً مفقود تھا۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتا رہا، لیکن سچی بات ہے ان کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑی۔ وہ میری کشمکش بام کے لہٰذا انہوں نے فون پر اپنے ترجمان کو پکڑا دی اور بڑے صاحب عاجزی سے بولے، بابا جی فرما رہے ہیں ان کے پاس مہلت کم ہے، لہٰذا آپ انہیں آ کے مل جائیں۔ میں نے سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور فون بند کر دیا۔ مجھے اس سلسلے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مجذوبیت اور پرحیثیت دونوں ناپسند ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے انسان کو فکر چاہیے، اسے تعویذ اور پھونکے نہیں چاہیے۔ چنانچہ جو شخص بول نہیں سکتا، جو گفتگو سے ایکسپائر نہیں کرتا، میں اس کے قریب نہیں بڑھتا۔ یہی معاملہ پراسراریت کا ہے۔ جو شخص مجھے اپنا نام، کام اور پتہ نہ بتائے، جو خطوط کے آخر میں آپ کا ایک قاری یا مہربانی فرما کر میرا نام خفیہ لکھ دیا جائے، مجھے اس پہ طیش آ جاتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہے جیسے اس نے میری بےعزتی کی یا توہین کی۔ مجھے خان صاحب بھی ایک پر اسرار اور مجذوب قسم کی شخصیت ہے، لہٰذا میں نے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں سرگودا میں میرے عزیزوں کے ہاں کسی کی فوتگی ہوئی، مجھے وہاں جانا پڑا۔ وہاں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے دوران ایک صاحب ملے، یہ صاحب فیصل آباد سے تھے اور ان کا گاؤں صوفی برکت صاحب کے مزار کے قریب تھا۔ میں نے خان صاحب کا ذکر کیا تو وہ صاحب ان کے عقیدت مند نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب ایک بخیل العقل شخص ہیں، وہ سارا دن سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی پتلی میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرتا وغیرہ۔ سچی بات ہے، ان صاحب نے خان صاحب کا ایسا نقشہ کھینچا کہ میرے دل میں خان صاحب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا، لہٰذا میں اگلے دن ان کے ساتھ فیصل آباد گیا۔ وہ مجھے صوفی برکت صاحب کے مزار کے پیچھے لے گئے۔ مزار کے پیچھے کھیت اور کھیتوں کے درمیان ایک کونا بنا تھا۔ ہم کوٹھے کی طرف چل پڑے۔ کوٹھے کے صحن میں کھجور کی ایک صف پر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے تھے اور چند نوجوان ادب سے بیٹھے تھے۔ میں قریب پہنچا تو بزرگ نے نوجوانوں کو اشارہ کیا۔ نوجوان نے بابا جی کو اشارہ دیا۔ بڑی مشکل اور تکلیف سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے دونوں بازو پھیلائے اور میرے ساتھ بلغ گیر ہو گئے۔ ان کے لمس ایک ٹھنڈی اور خوشبو تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ساتھ بٹھایا اور میرے ساتھ گفتگو کریں۔ ان کی باتوں میں ربط نہیں تھا، انہیں سمجھنے کے لیے بڑی یکسوئی درکار تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جنگ ہوگی، سب منافق مر جائیں گے، نئے لوگ آئیں گے، وہ کوٹ پتلون میں نماز پڑھیں گے اور اللہ کے دین کو بچائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کافر کو برداشت کر، لیکن منافق نے وہ کہہ رہے تھے یہ لوگ قرآن رمضان میں شراب پئیں گے، نماز پر پابندی لیں گے اور داڑھیوں کا مذاق اڑائیں گے، یہ عورتوں کو عریانی اور بے ایمانی کو قانون بنا دے۔ اس کے بعد وہ عربی فارسی سنسکرت کے ملے جلے شعر پڑھتے
اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ رومال سے آنکھ پوچھتے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کہتے تم مجھے اچھے لگتے، تم منافق نہیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے رہو اور لہک لہک کر بولتے میرے مالک میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے میرے صاحب، میں انہیں اچھا سمجھتا تو اسے اچھا کر دے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اسے اچھا بنا دے۔ وہ بولتے جاتے روتے جاتے اور رو رو کے ہنستے جاتے، اور میں اونگ کی طرح ان کی طرف دیکھتا، وہ میرا بازو چھوڑتے اور اس کے دوبارہ بے ربط گفتگو شروع کر دیتے۔ میں خان صاحب کے ساتھ شام تک رہا، اس دوران انہوں نے میرا سر پکڑا، اپنے سر کے ساتھ ٹکرایا، مجھے ان کے سر میں ہلکا سا کرنٹ محسوس ہوا، میں چند لمحوں کے لیے مدہوش ہو گیا، لیکن میں نے اس کا ماحول کا اثر سمجھا اور فرموش انہوں نے اپنی انگلی سے میرے ماتھے پر کلمہ لکھتے اور ایک خربوزہ کاٹ کے میرے سامنے رکھتے، مجھے بھوک لگی تھی، میں سارا کھا گیا۔ میں رخصت ہونے لگا تو میں نے اس سے سوال پوچھا یہ صوفیہ کرام کیا ہوتا ہے؟ مسکرائے، صوفیہ کرام اللہ کے حرکائے ہوتے ہیں، یہ ان کے کلرک سپاہی اور چپڑاسی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسکرائے، جو کام تمہاری دنیا کے چپڑاسی کلرک کرتے ہیں یہ پرمٹ سمن اور شوکاس جاری کری، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انعام یافتہ تمغہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ مسکرائے، میں اللہ کا چپراسی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کی ڈیوٹی کیا؟ مسکرا کر بولے میں لوگوں میں برکت تقسیم کرتا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کو پوچھا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کیا کر کہا تمہاری غرض منظور ہو گئی، تم نے برکت مانگی تو مجھے حکم ہوا اسے برکت دے دے، میں نے دے دی۔ میں نے عرض کیا یہ برکت کرو، مسکرا کر بولے یہ جاگ ہوتی ہے، یہ وہ تولا دہی ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا دے۔ میں نے پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے برکت مل چکی؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر میرے چہرے پر نظریں چما کر بولے تم جہاں جاؤ گے وہاں رونقیں لگ جائیں گے، جہاں سے اٹھ کر جاؤ گے وہاں جگہ اجاڑ ہو جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف کھینچے چلے جائیں گے، لوگوں کو تمہارے پاس بیٹھ کر سکون اور خوشی ملے گی، تم سے دوستی کرنے والے لوگ فائدے میں رہیں گے اور نقصان پہنچانے والے خود نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے پوچھا یہ برکت کب تک میرے ساتھ رہے گی؟ انہوں نے مجھے سینے سے لگا تھپکی دے کے بولے جب تک تمہاری سوچ مثبت رہے گی، جب تک تو جھکا رہے گا، جب تک تو تکبر سے بچے۔ میں نے خان صاحب کو سلام کیا، وہ واپس آ گئے۔ یہ میری خان عبدالصمد سے پہلی اور آخری ملاقات ہوئی، مجھے میرا ایسا دیکھ اگلے ماہ رخصت ہو گئے۔ تو ناظرین کالم سننے کے لیے یہ کتاب ہے جاوید چودھری صاحب کی، آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔